سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس ایک اتنا شاندار اور حسین پیغام امام علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے ایک ایسے باغ کے قریب سے جہاں آپ نے غلام کو اس طرح مشاہدہ فرمایا کہ خود ایک لقمہ روٹی کا استعمال کرتا ہے اور ایک لقمہ سامنے بیٹھے ہوئے حیوان نجس یعنی کہ کلب کو ڈال دیتا ہے۔ امام قیام فرماتے اس کے عمل کو مشاہدہ کرتے، ایک لقمہ، دو لقمے، تین لقمے، آپ نے مشاہدہ کیا کہ ہر ایک لقمے کے ساتھ وہ انصاف کر رہا ہے، ایک خود لیتا ہے، ایک اسے کھلا دیتا ہے۔ امام علیہ السلام داخل باغ ہوئے اور ارشاد فرما کے داخل ہوئے کہ کیا تم ہمیں اپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہو؟ کیا کریم حسین، کیا مہربان حسین۔ ہم اور آپ تو شاید پوچھنے کی زحمت نہ کریں، مگر امام ایک غلام سے بھی پوچھ رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ میں مستقبل کی پوری بشارت موجود ہے۔ کیا میں تمہارے باغ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جبکہ یہ باغ کا مالک نہیں ہے، باغ کا ملازم ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، امام کا احترام کیا، سلام کیا۔ امام نے اس کے اس عمل کی تعلیل دریافت فرمائی، وجہ پوچھی، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نارملی انسان حیوان کو کھلا دیتا، لیکن اس طرح کھلانا کہ ایک خود کھائے، بہت غور کیجیے گا۔ آج کل بہت بڑا مسئلہ ایسے علاقوں میں کہ جو ترقی یافتہ کہے جاتے ہیں کہ کیا گھروں میں ڈاگ کو پال سکتے ہیں اور کیا اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ خلق خدا سے محبت اور ہے اور طہارت کا مسئلہ اور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حیوانات کی اقسام کا مسئلہ بھی مختلف ہے۔ کون سا حیوان کس مصرف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کے گھر میں رکھے جانے کا حوالہ۔ خیر میں فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا، بس ایک اشارہ مکمل کیا۔ یاد رکھیے، گھر کے باہر اگر آپ نے کوئی حیوان پالا ہوا ہے، اسے آپ اگر خوراک کھلاتے ہیں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ امام نے اس سے سوال کیا، وہ کہتا ہے مولا سے کہ مولا میں نے آپ کے جد کا فرمان سنا تھا۔ کیا فرمان سنا تھا؟ کہتا ہے آپ کے جد کا فرمان سنا کہ ادخال السرور فی قلب المومن افضل الاعمال بعد الصلاۃ، نماز کے بعد سب سے افضل ترین عمل کہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دی جائے۔ نماز کے بعد سب سے افضل عمل کہ کسی مومن کے دل کو راضی کیا جائے۔ تو یا ابا عبداللہ، میں اس قابل تو نہیں کہ مومن کو راضی کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اس باغ کے مالک کا ملازم، غلام، اور یہ حیوان کلب بھی اسی باغ کے مالک کا غلام یعنی کہ پلا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک لقمہ اسے روٹی کھلا کے اپنی روٹی میں سے اس کے دل کو خوش کر کہ شاید وہ ثواب حاصل کر۔ اللہ اکبر۔ سرکار سید الشہداء نے باغ کے مالک کو بلوایا، باغ کے مالک سے اس غلام کو خرید لیا۔ باغ کے مالک نے مولا کی آمد کی برکت سے باغ کو آپ کے نام پر ہبہ کر دیا۔ امام نے غلام کو آزاد کر کے باغ اس غلام کے حوالے کر دیا۔ اگر حجت خدا اتنی محبت کرے تو خدا کتنی محبت کرے گا۔
کسی ایک حیوان پر شفقت کرنے پہ اتنی محبت ہو تو کسی انسان پر اگر نرمی اختیار کی جائے. اور میں خاص پیغام دینا چاہوں گا ان افراد کے لیے صاحبان اختیار ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ذرا سا ہاتھ رکھیں نرم. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. اپنے ماتحت افراد پر سختی نہ کریں. وجبت محبتی للمتعاطفین فیا. میری محبت واجب ان دو افراد کے لیے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کریں میری خاطر. وجبت محبتی للمتواصلین فیا. اور میری محبت واجب ان دو افراد کے لیے جو ایک دوسرے سے ملاقات کریں، تعلقات قائم کریں میری خاطر.